السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ 16واں پارہ سورہ کاف چل رہی تھی اور ہمارا صبر جو ہے اس کی انتہا ہوئی۔ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 75۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ایک آبادی میں جا کر اترے اور وہاں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، یعنی ایک ایجوکیشنل ٹرپ سٹارٹ ہوا جس میں تعلیم کا انداز بہت ہی انوکھا اور بہت ہی گہرا تھا، جو ہمارے ہاں عام طور پر اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا انداز انسان پر بہت دیر پا اثرات چھوڑتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ حیران کن تھے، ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کو طالب علم کو ایک حیرت میں بھی مبتلا کرنا چاہیے، تو اس کے اندر ایک تجسس پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ سیکھنے کا شوق اس کے اندر پورا پورا آ جائے۔ اچھی بلی کشتی کو عیبدار بنانا، چھوٹے بچے کو قتل کر دینا اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دینا بظاہر ایسے کام ہیں جو صحیح نہیں لگتے، یعنی اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے دنیا کے صحیح اور غلط کے معیار سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بہت گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی جو ایک عام نظر سے انسان کو نظر نہیں آ سکتی۔ دنیا میں بہت سے کام بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بہت غلط لگتے ہیں اور ظلم پر مبنی لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ صحیح اور بہت مفید ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں اور وہ بیماری ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی شخص بالکل بے ہوش پڑا ہے کومے کی حالت میں اور اسے دنیا بھر کی کوئی خبر نہیں، دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت بہت ہی مظلوم حالت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس حال میں اس کو رکھنا اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے نظام میں بعض اوقات بہت سی خرابیاں دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو اس طرح نہیں کسی اور طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ آخرت میں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے مصلحت کے پردے اٹھیں گے تو اس وقت انسان یہی کہے گا یہ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، ہماری سوچ غلط تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے والدین کے کچھ فیصلوں کو اپنے حق میں بہت برا سمجھتے ہیں، بعض اوقات اپنے استادوں کے کچھ فیصلوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا زندگی میں کچھ ایسے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حصول چاہتے ہیں اور وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سال بعد ہمیں عقل آتی ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا وہ بہت ہی بہتر ہوا۔ اگر وہ چیز جو ہم چاہتے تھے ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے وہ فائدہ کی نہ ہوتی۔ تو اس لیے انسان کو اپنے طور پر محنت کرتے رہنا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، اس کے بعد چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو، ہماری فیور میں نہ ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی کا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رزق دیتا ہے،
وہ جو کچھ بھی مجھے دیتا ہے میں اس پر راضی ہوں، اور وہ جو مجھ سے روک لیتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اس طرح ہر حال میں انسان خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، ہر حال میں انسان اطمینان میں رہتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات میں، ان کے کام میں انٹرپٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کچھ کہوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی نہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کو مل جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آیت 76، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، اس دیوار کو اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ وہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، اب دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کشتی لے لیتا تھا، تو کشتی جو عیب دار ہوتی تھی وہ کشتی بادشاہ نہیں لیتا تھا، اس لیے اس مصلحت کے تحت ان کی کشتی عیب دار کی خضر علیہ السلام نے، اور ظاہر ہے یہ ان کو اللہ کا حکم تھا تاکہ وہ مجبور اور غریب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اپنے روزگار سے محروم نہ ہو جائیں۔ رہا وہ لڑکا، تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں تنگ کرے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، یعنی انہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتا۔ تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، اولاد ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نیک انسان کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کا بھی دین اور ایمان برباد کر دے گا اور اس کی آخرت کو برباد کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کے باوجود اس کو بچہ نہ دیا جائے اور قیامت کے دن اس کو بہترین اجر یا صلہ دیا جائے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد دیں جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ جن اچھی اولاد کی دو خوبیاں ہوتی ہیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں، جو اخلاق میں بہتر ہو اور جو صلہ رحمی زیادہ کرتی ہو۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ۔ سب سے زیادہ پیار محبت، ان کی عزت کا اور ان کا احترام، ان کی بات کو سننا، بھاگ بھاگ کر ان کے لیے کام کرنا، ان کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں۔ خیرم من ہو زکاتم و اقرب رحمہ، زکوٰۃ میں تزکیہ آتا ہے جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں، یعنی والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا اور پھر رحم کا معاملہ کرنا۔ والدین رحم کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو جائے تو ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کتنے دکھ اٹھاتے ہیں۔ اگر اپنی والدہ کے بارے میں آپ دیکھیں تو کتنی تکلیف اٹھا کر انہوں نے آپ کو جنم دیا، اور بچپن سے لے کر اب تک کتنی بار آپ کے لیے کھانا پکایا ہوگا۔ کچھ یاد ہے آپ کو؟ گن سکتے ہیں؟ مثلا سوچیں اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو 20 سال میں کتنے دن بنے، ایک دن کے کتنے کھانے، ان کا آپ حساب کریں کتنی بار انہوں نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی۔ اور کچھ وقت تو ایسا بھی تھا کہ انہوں نے آپ کو بٹھا بٹھا کر کھلایا بھی، خود بعد میں کھایا، پہلے آپ کو کھلایا۔ اسی طرح والد آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہر روز کام پر جاتے ہیں، بعض اوقات کتنے مشکل مشکل کام باپ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ کما کر لاتے ہیں ہم کتنے بعض اوقات فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تو جو نیک لوگ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ ہر حال میں والدین کی قدردان ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، خواہ ان سے کبھی کبھی سختی کا معاملہ بھی سامنے آ جائے۔ یعنی امی ڈانٹ بھی دیتی ہیں، ابو بھی بازو کا سختی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتی رہتی ہے، اور اس دعا کو آپ نے زندگی بھر نہیں بھولنا، ہر روز، کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھا کرے گی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا
کہ اپنے کسی فرنٹ پیج پہ اور ایسی جگہ پر یہ دعا لکھ کے لگائیں کہ آپ کو روزانہ یہ دعا کرنی ہے، یاد رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے تو ان کی نیکی کا فائدہ بھی دنیا میں پہنچتا ہے اولاد کو، اور وہ زندہ ہوں تب بھی، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تب بھی ان کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو جب وہ اچھا کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ باپ فوت ہو چکا اور بچے یتیم ہیں، کم سنی کی وجہ سے نابالغ بچے، چھوٹے بچے، اور باپ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی چور ڈاکو اس سے اٹھا کے سکتا ہے اس خزانے کو، اور وہ دیوار موسم کے اثرات سے، بارشوں سے خراب ہو رہی تھی، تو کس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں اور وہ دیوار بنا دیتے ہیں، دوبارہ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اس شہر والوں نے تو کھانا نہیں دیا ہمیں اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، تو پھر سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے ایک سبب کے ذریعے، وہ سبب ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اسے ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہٹ جائے ہماری زندگی سے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا۔ اسے رحمت کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں۔ کیسے مانگتے ہیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، فوراً جب بھی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں، کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو، تو کہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی تھی۔ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا لا علم اور جاہل ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ لوگ ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی اس پانی کا سایہ شیڈ کالا تھا، یعنی پانی کا اتنا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ کون سا بن جاتا ہے؟ جب صاف شفاف دن ہو تو پانی نیلا نظر آتا ہے، اور جب اندھیرا ہو تو کیسا نظر آتا ہے؟ کالا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دن ڈوب رہا تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ چاہے تو انہیں تکلیف دے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر، یعنی تمہارے پاس ایک اقتدار ہے، پاور ہے، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ لیکن کیسے تھے ذوالقرنین؟ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، یعنی ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے، صرف ظلم کرنے والے کو، کیونکہ جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے تو بعض اوقات عقل چلی جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں بعض اوقات لوگوں پر ظلم ڈھانے لگتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو ظلم کرے گا میں صرف اس کو سزا دوں گا، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت سزا دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل دے رکھے تھے، اور وہ ان وسائل کو پا کر
ऐश और इशरत का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि इनको अल्लाह ताला के बंदों के फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसने दूर दराज के सफ़र किए। ये हाल था उनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था इसे हम जानते थे। फिर इसने एक और मुहिम का सामान किया, यानी कहीं आराम और चैन से नहीं बैठता था। मशरिक मगरिब फिर एक तरफ और दूसरी तरफ वो अपनी मुहिम पर जाता रहता। यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो इसे इनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी, यानी बिल्कुल अजनबी से लोग थे। उन लोगों ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे, यानी मजबूत वॉल बना दे। इसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, मुझे तुमसे कोई टैक्स नहीं चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि जुल्करनैन की नेकी का, कि वो माल जमा करने के लिए नहीं गया था, बल्कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। एक अच्छा बादशाह, एक अच्छे इक़्तिदार की यही खूबी होती है कि वो लोगों से माल बटोरते नहीं कुछ, बल्कि वो इसके लिए मेहनत और काम करते हैं और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और यही खूबी थी जुल्करनैन की। इसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को इसने पाट दिया तो लोगों से कहा, अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर हो गई तो इसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। कैसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी इसके पास, यानी खुदा का खौफ भी था और दुनिया के एतबार से भी बहुत मजबूत था। एक मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए, दीन और दुनिया दोनों में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मसलन आपके पास दीन का इल्म भी हो ताकि आपकी आखिरत ख़राब ना हो, और आपके पास दुनिया का इल्म भी हो ताकि आप दुनिया में धोखा ना खाएं और एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। यानी मुसलमान एक ऐसी ज़िंदगी बसर नहीं करता जिसमें ना कोई सीखे, ना पढ़े, ना लिखे और बेकार में इधर उधर का वक्त ज़ाया करे। इसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डालता हूँ। आप देखिए कि तांबा पिघलाना, आप ज़रा अपने घर में लोहा पिघलाने की कोशिश करें, या वो बर्तन जिसमें खाना पकाते हैं, कभी वो पिघला है? वो कभी नहीं पिघलता ना। यानी कोई आग मामूली आग नहीं थी वो एक ज़बरदस्त किस्म की आग थी, किसी ख़ास किस्म की थी जिस पर वो धातें पिघलाई गई, और इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा था। ये बंद ऐसे था याजूज माजूज इस पर चढ़ कर भी नहीं आ सकते थे, और इसमें नकब लगाना और भी मुश्किल था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह, इतना कुछ करके, इतनी ज़बरदस्त तरक्की, इतना दीन और दुनिया सब कुछ होते हुए इतना बड़ा बंद जिसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, बना कर कहते हैं कि ये मेरे रब की रहमत है, मेरे रब ने मुझे तौफीक दी है, ये मेरा कमाल नहीं। इससे क्या सबक मिलता है कि इंसान कितनी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, हमेशा अपने रब की तारीफ करे। मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा। यानी मैंने तो दीवार बनाई है, अल्लाह ताला आराम से इसको उठा सकता है, और मेरे रब का वादा बिल्कुल बरहक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि याजूज माजूज अपने मुकर्रर वक्त पर निकल आएंगे। क़यामत की निशानियों में से ये एक बड़ी निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, याजूज माजूज रोज़ाना दीवार में सुराख करते हैं, और जब इतना सुराख कर लेते हैं कि जिससे सूरज की शुआएं देख सकें तो इनका सरदार कहता है, अब वापस लौट चलो, कल तुम इसे गिरा दोगे। लेकिन वो अगले दिन वापस आते हैं तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती है। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी मुद्दत को नहीं पहुंच जाते, और जब अल्लाह का इरादा होगा कि अब इन्हें लोगों पर मुसल्लत कर दें तो वो इसमें सुराख करेंगे, और जब इतना सुराख कर चुकेंगे कि जिससे सूरज की शुआएं देख सकें तो इनका सरदार कहेगा कि अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल तुम इसे गिरा दोगे। चुनाचे जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो वो दीवार इसी हालत पर होगी जिस पर वो इसे छोड़कर गए होंगे, और वो इसे गिराकर लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे। वो पानी के चश्मों से पानी चूस कर ख़त्म कर देंगे। लोग इनके खौफ से अपने अपने किलों में बंद हो जाएंगे। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जो इन पर खून आलूद करके लौटा दिए जाएंगे, और वो कहेंगे कि हम ज़मीन वालों पर भी गालिब आ गए और आसमान वालों पर भी छा गए। इसके बाद अल्लाह इनकी गर्दनों में गुद्दी के पास एक कीड़ा मुसल्लत कर देगा जो इन सब की मौत का सबब बन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इनके गोश्त और खून से ज़मीन के कीड़े मकोड़े और जानवर खूब सैराब होकर इंतहाई सेहतमंद हो जाएंगे।
یعنی اب بھی وہ اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے یعنی اس دیوار کو گرا دو گے، اور جب وہ اگلے دن آتے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ اس مدت کو نہیں پہنچ جاتے جس کے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یعنی جب اللہ چاہے گا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو ڈھا سکیں گے، اور آخری مرتبہ سردار انشاءاللہ کہے گا۔ چنانچہ جب اگلے دن وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت میں ہوگی جس میں وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس طرح وہ اسے گرا دیں گے، اور وہ گرا کر پھر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، اور وہ پانی کے چشموں سے پانی چوسیں گے، یعنی دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا۔ لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، اور اس سے وہ سمجھیں گے کہ وہ زمین والوں پر چھا گئے، اور آسمان والوں پر یعنی جو آسمان کی مخلوق ہے ان کو وہ تیر لگ کے ان کے خون آلود سے ہو کر واپس آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت کا اسباب پیدا کر دیں گے، اور وہ مر جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے اور ایسی چیزیں دیکھنے سے پہلے ہی ہم دنیا سے جا چکے ہوں، کیونکہ بہت فتنوں اور بہت آزمائشوں کا وقت ہوگا۔ آمین۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تب سب فوت ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی مشرق سے اٹھے گا، کوئی مغرب سے اٹھے گا، اور کوئی ادھر سے فوج آ رہی ہوگی، کوئی ادھر سے فوج اٹھ رہی لوگ اٹھ رہے ہوں گے، اور ایک تہ نہیں کئی تہوں کی تہیں زمین سے لوگ نکل رہے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے۔ بہت زبردست بھیڑ، اور ایسی بھیڑ جو آج تک کسی نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، ان کی طرف سے اس کی طرف سے اندھے بہرے بنے ہوئے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہیں؟ یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ پیچھے رہنے والا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں۔ صرف دنیا دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا کی یاد، سوتے ہیں تو دنیا کے غم ساتھ لے کر سوتے ہیں، سارا دن صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزر جاتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی تھی، لہٰذا وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لیے دوڑتے رہے۔ جب انہیں سمجھایا بھی گیا کہ یہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، مت کرو، تو انہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا کہ اس سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سوچئے اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ آنکھیں بند کر کے اس بات پر غور کریں کہ ایک وقت ہوگا جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب بیچ میں کوئی بھی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، اور سامنے آگ جل رہی ہوگی، اور اس وقت انسان پوری طرح رب کے کنٹرول میں ہوگا۔ رب کے کنٹرول میں تو ہم خیر ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس کا انجام رب کے پاس ہوگا، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ تو سوچئے اس وقت ہم پر کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ رب ہمیں بخش دے، اس کے لیے ہمیں آج کچھ کرنا ہے۔ آج کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں کہ ہم وہ کام کریں کہ جن سے رب ہمیں بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا
لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یعنی ہم اس دن اس کو کوئی وزن، یعنی قیامت کے دن اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ دنیاوی اعتبار سے بڑی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو، یعنی ہم انہیں کوئی ویٹ نہیں دیں گے۔ تو اگر ہم ساری دنیا میں بھی مشہور ہو جائیں اور ہماری بہت عزت ہو جائے اور ہمارے بہت سے چاہنے والے بھی پیدا ہو جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جا کر ہم بور ہو جائیں گے، لیکن کیا وہاں پر کریں گے؟ انہیں نہیں، جو جنت میں جائے گا وہ نکلنا نہیں چاہے گا، یعنی جنت اتنی زبردست جگہ ہوگی اور وہاں پر ہر بات اور ہر چیز کی اتنی ورائٹی ہوگی کہ بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق تو دے، اللہ کے فضل سے ہم جائیں تو پھر اس طرح کی باتیں تو پتہ نہیں کیسے لوگ کر لیتے ہیں۔ خیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہی ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی جو سمجھتا ہو کہ وہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے، معبود نہ بنائے، ہر کام سب سے زیادہ اپنے رب ہی کی پسند کے مطابق کرے۔ تو یہ تھی سورہ کاف، اس میں ہم نے باغ والوں کا قصہ پڑھا، اس سے پہلے ہم نے اصحاب کاف یعنی غار والے نوجوانوں کا قصہ پڑھا، اس کے بعد باغ والوں کا قصہ پڑھا، پھر ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر شہرت اور اقتدار اور کامیابی جو ہے وہ جب انسان کو ملتی ہے تو اسے حتمی اور ہمیشہ کے لیے نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے آخرت کو کمایا جائے اور اپنے علم میں ہمیشہ اضافہ کیا جائے، تاکہ اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ سورۃ المریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، دل ہی دل میں پکارا، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کی، کیونکہ رب سب آوازوں کو سن لیتا ہے، وہ تو بغیر آواز کے ہمارے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں۔ دعا مانگنے کا انداز دیکھیے، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، ضرورت مجبوری کے وقت، محتاجی کے وقت اس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ اپنا دکھ کی داستان انسان اللہ تعالیٰ کو سنائے، جبکہ وہ سب کچھ سنتا بھی ہے پھر بھی سنائے، اپنا حال بیان کریں، یا اللہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بال بھی کالا نہیں رہا، سب سفید ہو رہے ہیں، لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہمیشہ پر امید رہیں، حالات کتنے بھی تنگ ہوں، لیکن رات کا اندھیرا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب بظاہر کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو کہ اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس ہونا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں، یہی سوچا کریں آپ۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تو تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے، اس لیے اولاد نہیں چاہیے تھی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم میں اکثر لوگ جب ان کی اولاد نہیں ہوتی اور اولاد چاہتے ہیں یا اس کی تمنا رکھتے ہیں تو کیا سوچ کر
جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا، یہ ہمارا خیال کون رکھے گا، یہ ہمارا دل کون بہلائے گا، یہ ہمارے کام کون آئے گا۔ لیکن بندہ مومن اور خاص طور پر ایک پیغمبر جنہیں اپنے سے زیادہ لوگوں کا غم ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور وہ دنیا سے جا رہے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ سوچتے تھے کہ یہ کام کس کے حوالے کروں، کوئی انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا وہی چلتا رہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسے پیغمبر عطا فرما۔ اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے، آمین۔ آپ سب اپنے لیے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بنا لے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگیں کہ اے اللہ انہیں بھی اپنا پسندیدہ بنا لے، جو اللہ کو پسند آ جائے پھر اس کے سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں، ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یعنی کتنا خوبصورت اور یونیک نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت دیکھیے کہ جب بھی کوئی مشکل سے مشکل دعا مانگنی ہو تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کریں، اور مجھے کیسے پیدا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھی، آپ نے بنا دیا، تو یہ چیز اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی دنیا کے لیے یقین بہت ضروری ہے دعا کرنے کے لیے، تو یقین سے دعا مانگا کریں، یہ نہیں کہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ میرا تو نہیں ہوگا کیونکہ میں تو بہت زیادہ گناہگار ہوں، میری دعا کہاں سنی جائے گی، چلو اب چھوڑو دعا کو۔ اور یہ وہ وسوسے ہیں جس سے شیطان انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے انہیں ہدایت دی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ یعنی جب انہیں خوشخبری مل گئی بچے کی تو انہوں نے تسبیح شروع کر دی اور سب سے تسبیح کرنے کو کہا، تم بھی تسبیح کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے تو اسے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے شکرانے کے طور پہ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، یعنی بہت سمجھداری عطا کی۔ اور حکم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا قوت فیصلہ اور کا موجود ہونا، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں بچپن سے انہیں عطا کی گئی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض بچے دوسروں کے مقابلے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، بہت صحیح صحیح جواب دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے صحیح جوابوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی حیران کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی۔ یہ سب اسے کس نے دیا؟ ماں باپ اپنا کریڈٹ لینے لگتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہے، ہم نے کچھ گھول کے ڈال دیا ہے، نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا ہی پرہیزگار تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار نہ تھا اور نافرمان نہ تھا۔ اب ان صفات کو بھی آپ انڈر لائن کریں، ایک اچھے بچے کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، دیکھیے کہ وہ آپ کے اندر ہیں، یعنی سمجھداری، نرم دلی، شفقت، مہربانی اور پاکیزگی، یہ اخلاق، کردار، زبان، سوچ، دل اور خیالات کی، وقانہ تقیہ اور تقوی، اور پھر اس سے بڑھ کر برم بوالدیہ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کے ماں باپ آپ سے خوش ہو جانے چاہیے انشاءاللہ۔ یعنی آپ نے ایک گول بنا لینا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ایسا ضرور کرنا ہے جو امی ابو کو خوش کر دے، اور اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے لیے بخشش کی اتنی دعائیں کرنی ہیں کہ ہر روز انہیں پتہ چلے کہ ان کا درجہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ جب میت کا درجہ بڑھتا ہے قبر میں، اس کا رینک ہائی ہوتا ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ کس طرح ہوا، میں تو یہاں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں،
اور تمہارے درجات یہاں بڑھیں۔ تو جو زندہ ہیں وہ بھی ان اور جو فوت ہو چکے ان سب کے لیے دعائیں کریں۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا نَسِيًّا، اور سنگ دل اور سخت اور نافرمان اور بد اخلاق انسان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ایسے نہ تھے، وہ جبار نہ تھے، نافرمان نہ تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہو اور جس دن مرے گا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر اس سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، جیسا کہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں ہی بہت چھوٹی عمر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا تھا اور انہیں ہیکل یعنی عبادت گاہ میں رکھا تھا، اور ان کے خالو زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے، اور پھر وہیں پر بڑی ہوئیں۔ جب وہ اس قابل ہوئیں کہ بچہ پیدا کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی اگر تو متقی ہے، تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ انہوں نے کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی، حالانکہ ان کے ماں باپ ان کے سر پر نہیں تھے۔ یاد رکھیے مرد اور عورت کی دوستی ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ تو مریم علیہ السلام کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم اس مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ فَحَمَلْتَهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ مریم علیہ السلام کو پریشانی اور رونا اس لیے آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ بے چین تھیں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بچے کی ولادت کی تکلیف جو کسی بھی عورت کو ہوتی ہے اور وہ انہیں ہو رہی تھی، اور وہ بالکل اکیلی تھی۔ ایسے وقت میں عورت کو کتنی زیادہ ہمدردی کی اور محبت کی اور کیئرنگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ ہر لڑکی اس وقت یہ خواہش کرتی ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن اس کے پاس ہوں، لیکن وہ بالکل اکیلی تھی۔ اور اسی طرح بڑی فکر انہیں یہ بھی تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گی کہاں؟ میں تو ایک عبادت گاہ میں رہتی ہوں اور وہاں سب کو میری نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی کا معلوم ہے، تو میں ان کا سامنا کیسے کروں گی کہ ایک کنواری لڑکی ایک بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ بظاہر دیکھنے میں وہ حاملہ بھی ہیں، بچہ بھی پیدا ہو گیا اور بچہ بھی لے کر آ رہی ہیں، بچہ وہ بھی اپنے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے، لیکن اپنی پاکیزگی کا اعلان کہاں سے کریں اور اپنی صفائی کہاں سے پیش کریں؟ اس بات کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل بے قصور ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی صفائی کہاں سے پیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پانتی سے اس کو یعنی پاؤں کی سائڈ سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ فرشتہ اس وقت آیا اور اس کو تسلی کروانے لگا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے یعنی پاؤں کی طرف، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ رطب کہتے ہیں تازہ کھجور، فریش ڈیٹس کو۔ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، یعنی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی زبردست ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ جب کوئی جھوٹا الزام لگانے پر آئے تو اس وقت انسان فوری طور پر اپنا دفاعی انداز اختیار نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے اور مناسب وقت کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ دفاع کا کوئی بہترین موقع لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، اگر آج ایسا روزہ ہوتا تو سب کا ٹوٹ جاتا، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی چپ نہیں رہ سکتا۔ بہرحال پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا، یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے کہ کیا یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟
اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں، یہ گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھے جبار اور شکی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے اور ان آیات سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی اور وہ اس میں پوری اتری۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں اس طرح کے کام کے لیے چنا، مجھ پر ہی کیوں یہ آزمائش آئی، اور نہیں وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہی، اور پھر رب کے حکم کے مطابق اپنا دفاع خود نہیں کیا، خاموش رہی۔ رب تعالیٰ نے ان کے اچھے کاموں کی بدولت، ان کی اس نیکی کی بدولت ان کا خود دفاع کیا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع خود کیا وحی کے ذریعے، اسی طرح مریم علیہ السلام کا دفاع بھی کیا۔ ان کا بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا، ایک دن کا بچہ، وہ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور اتنی زبردست باتیں، پوری ایک تقریر، اور وہ سارے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون پھر نہ مانے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ اس لیے کبھی بھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو اچھے سے واضح کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی، پس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یہاں ایک اہم چیز ہے کہ قیامت کو حسرت کا دن کہا گیا۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ پچھتاوا، ریگریٹس۔ کسی چیز کی حسرت ہوگی انسان کو اس دن کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیوں کمی کی۔ مثلا ہم کیسے کمی کرتے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کہنے کو ہم نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کیسی نماز ہوتی ہے؟ اس میں سارا وقت اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں یا کسی اور کو بھی دیتے ہیں؟ سارا وقت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، رکوع میں کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، سجدے میں کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وقت بھی ہم اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے۔ تو قیامت کے دن اس بات پر حسرت نہیں ہوگی کیا ہمیں؟ آج تو ہمیں اس حس پر حسرت نہیں ہوتی کیونکہ کبھی احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن انسان کو اپنے ہر عمل پر حسرت ہوگی۔ اسی طرح روزہ کس طرح رکھنا چاہیے کہ جس میں کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو، لیکن ہم روزہ رکھ کر بھی غیبت سے باز نہیں آتے، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے روزے میں ہیں۔ اسی طرح حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیں یا کوئی صدقہ خیرات کریں، اس میں بھی احسان جتانے سے، دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ یہ ہم نے پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے اور اس میں نے کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو بھی یہ بہت مشکل ہے کہ ہم ایسا دعویٰ کر سکیں۔ تو وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ تو اب آپ سارے دن کے کاموں کو دیکھ لیں کہ اس میں ہم کہاں کہاں اللہ سے غافل ہوتے ہیں، کہاں کہاں نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو غفلت ہے، اس سے آگے نافرمانی آتی ہے، اور خاص طور پر حسرت کب ہوگی؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت اتنی شدید حسرت ہوگی جہنم والوں پر کہ کاش ہم مر جاتے، کیونکہ اب ہمیشہ ہمیں سزا بھگتنا ہے اور اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت ختم ہو گئی ہے۔ پھر فرمایا
آیت 41 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے. صدیق کون ہوتے ہیں؟ صدیق کی کیا صفات ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. تو صدیق کیا نہیں کرتا؟ لعنت نہیں کرتا کسی بھی چیز پر. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سچ تو وہی بول سکتا ہے جس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہو، ورنہ اگر باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں اور خصوصاً لوگوں سے چھپ چھپ کر غلط کام کر رہا ہو تو وہ سچا بن نہیں سکتا، کیونکہ اسے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو وہ صدیق کے مرتبے سے اتر جائے گا. صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ کیا پا سکیں؟ جنت. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا سکیں. ابن کثیر کی روایت ہے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میرا دل خوش رہتا ہے، گھر جاتا ہوں پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر میں سوچتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے تو بہت اونچے ہوں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اتنا نیک نہیں ہوں کہ میرے پاس تو وہ اعمال نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید اور صالحین ہوں گے. تو احب الصالحین ولست منہم، کسی شاعر نے کہا کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر صالحین سے محبت ہوگی، صدیقین سے محبت ہوگی، صدیقین والے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی کی مجلس میں رکھے گا، ورنہ دنیا میں انسان جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو پھر میں دوبارہ آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنے دوستوں پر نگاہ ڈالیے اور ان کا جائزہ لیں، کیا وہ نماز پڑھتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، کیا وہ نیک ہیں؟ اگر وہ نیک ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نیکی آپ کے اندر بھی آئے گی اور تعداد بڑھے گی آپ کی ان کے اندر اور ان کی آپ کے اندر. لیکن اگر آپ کا حلقہ احباب ایسا نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر اپنا اثر ڈالیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن نہیں تو پھر دوستی چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے دن سخت نقصان ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی، اس نے تو مجھے ذکر آ جانے کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی بھٹکا دیا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا. کیونکہ دوستوں کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کا دوست کر رہا ہوتا ہے. اچھے دوستوں کی کمپنی میں اچھے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے دوستوں پر نگاہ رکھیے، اور یہ بات لکھ لیجئے کہ واچ یور فرینڈز، کہ میں نے اپنے دوستوں کا جائزہ لینا ہے، اور اگر میرے دوست اچھے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اگر اچھے نہیں ہیں، اچھائی کی طرف نہیں آ رہے، تو میں نے ایسی دوستیاں چھوڑ دینی ہیں انشاءاللہ تعالی. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان جب تبلیغ کرنی ہو تو یہ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت انداز ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اپنے والد کے ساتھ. یعنی بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین قرآن کے خلاف کام کریں، دین کے خلاف کام کریں، اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ انہیں کیسے سمجھائیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. ابھی یا جو بھی پیار کا لقب یا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، پھر یہ نہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، انہیں حکم نہیں دیتے. ماں باپ کو حکم نہیں دیا جا سکتا. ماں باپ کے ساتھ کیسا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر وہ غلط ہیں تو وہ سوچنے لگیں گے اور یہ آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن میں ایک بات پڑھی ہے جو آپ نے نہیں پڑھی. آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی لاجک بھی دے دی، شیطان کی بات کیوں نہیں ماننی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں. جو ہمارے محبوب کی بات نہیں مانتا ہم اس کی کیوں مانیں؟
ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ دیکھیں کتنی زبردست ڈانٹ پلائی ان کو۔ اور تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ کو تو کبھی کسی نے گھر سے نہیں نکالا، اس لیے ہمیں نے انہیں کچھ تبلیغ ہی نہیں کی، اس لیے ہمیں کبھی کسی نے گھر سے نہیں نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، باپ کیا کر رہا ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ یہ ہوتے ہیں اچھے بچے، ماں باپ ڈانٹے بھی کچھ بھی کریں پھر بھی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، آگے سے شاؤٹ بیک نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں برتنی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے نکالنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ یعنی ماں باپ کی ڈانٹ سے دھمکیوں سے دین کو نہیں چھوڑا، ہم کیا کرتے ہیں فوراً کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اسا اللہ اکونا بدعائی ربی شکیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ کبھی بھی دعا مانگے تو یقین سے مانگے، ہمیشہ یقین سے دعا کریں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے جو مانگنا ہے مانگو اور پورے یقین سے مانگو۔ بس جب وہ ان لوگوں اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہر ایک کو بلکہ ان کی اولادوں کو بھی نبی بنایا اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں سچی ناموری عطا کی۔ اب دیکھیے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 12 بیٹے اور ان کی اولادیں، پھر ان میں بے شمار انبیاء اور ملوک آئے، بہت ترقی دی اللہ تعالیٰ نے۔ یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر ہوئے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کو کثرت بڑی اٹریکٹ کرتی ہے اور بعض اوقات بس ایک چیز، ایک ہی منفرد یونیک چیز ہوتی ہے، وہی کافی ہو جاتی ہے، تو وہ سب چیزوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ اس قربانی کے صلے میں، یعنی اگر ماں باپ نے سختی کی اور انہوں نے صبر کیا اور بدتمیزی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک شخص آپ کو تکلیف دینے والا ہے، مثلا اگر آپ کی اپنے شوہر سے نہ بنتی ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے جو آپ کے سارے غم بھلا دے، اسی طرح بعض اوقات انسان کسی ایسی جگہ کام کرتا ہے، کوئی ایسی جاب کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں بہت ہی مصیبت اور مشکل میں ہوتا ہے، دین کے لحاظ سے اسے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کے ساتھ اپنے دین کو تھامے رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے زبردست طریقے سے اسے بدلہ دیتا ہے کہ اس جاب سے بھی کہیں زیادہ اچھی جاب اس کو مل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی پرائرٹی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہیں اور بظاہر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں تو وہ اچھی نہیں رہیں گی، اور پھر انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں سچی ناموری عطا کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قریب کر کے سرگوشی کی۔ مجاہد اس بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے یہاں سے آسمان کتنا اونچا ہے، کوئی چھو سکا ہے آج تک جا کر؟ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے انسانوں نے بھیجا ہو نہیں، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر آسمان پر 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے درمیان 70,000 پردے، کیونکہ کتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے، قریب کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اس جگہ کو دیکھا تو انہوں نے اور لوح محفوظ پر لکھے ہوئے فرشتوں کے کلموں کی آوازوں کو سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب انظرنی الیک، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، بس ایک پردہ رہ گیا تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پہ دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا،
اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جلدی سے وہیں پہنچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راز کیا ہے، نسخہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدوں کے ذریعے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی فرض سب سے زیادہ قریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو اس پر نہ رہیں کہ یہ کوئی فرض نہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کو کوئی کام بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لو تو کہتے ہیں کہ کیا یہ فرض تو نہیں ہے، یعنی نوافل ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے۔ تو اگر ہم مقربین میں بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز قربت کا ذریعہ ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ اور نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ سجدے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو گھر کے والد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں، اور بچے اس پر پریشان نہ ہوا کریں کہ ہر روز آپ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا فرض ہے اور وہ کہتے رہیں گے۔ اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ پھر دعا مانگیے اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بنایا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا پسندیدہ بنا دیں، آمین۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا، یعنی اس کا درجہ بلند کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات انہیں سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی۔ دو جنریشنز، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی دنیا کی جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھی ہو اور نماز سے غافل ہو گئی ہو۔ تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے، کس وجہ سے قضا ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں، جیسے بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں، بعض اور سلسلے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ موویز دیکھنے کی ان کو ایڈکشن ہوتی ہے، کسی کو کسی اور چیز کی اتنی پختہ عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر یہ دیکھ نہیں سکوں گی، اور ادھر سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو کوئی بھی کام جس میں آپ اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں کہ آپ نماز میں تاخیر کر دیں یا بھول جائیں، تو یہی چیز ہلاکت کا سبب ہے، یہی شہوات ہے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، 60 سال کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر۔ حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر آدمی اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی یہ مت سوچئے کہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کے اور ایسی وجوہات جن میں خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کے نماز چھوڑ دی تو آپ کی کوئی پوچھ پڑتال نہ ہوگی۔ فرمایا اور اس کے بعد ایسے اور لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی تجوید کے اصول و قواعد تو سب پتہ ہوں گے لیکن ان کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر۔ اور یہ 3 لوگ کون ہیں؟ منافق جو اس کا انکار کرتا ہے، یعنی قرآن کا وہ انکار کر دیتا ہے، دکھاوے کے لیے وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ فاجر جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے
قرآن پاک کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے یعنی اس پر عمل کرتا ہے، تو دیکھیے ہم کس میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں بنا دے، شامل کر دے، اور ہم اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لیں اور نیک عمل اختیار کریں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ کیسی ہے وہ جنت؟ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ کسی دن ہڑتال نہیں ہوگی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی اور روزہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ چیز کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم ہو کر رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ اور وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر کر کے زندہ نکال دیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ استغفر اللہ۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ سوچئے اس دن کو، اس وقت کو، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہ گزرے، یعنی جہنم کے اوپر سے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پل صراط کی جانب، جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ کیسا ہے وہ؟ تلوار سے زیادہ تیز یا استرے کی دھار کی طرح کاٹنے والا۔ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو یہ کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ وہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے، ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے۔ پھر اس پل کے دونوں کناروں پر لوگ پروانہ وار جہنم میں گر رہے ہوں گے، اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اور کچھ آگے تک جائیں گے اور گر پڑیں گے، تو جب تک پورا پل پار نہ ہوگا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ پل صراط سے خیر و عافیت سے گزار دیں گے۔ آمین۔ تو برسات کا موسم ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب کبھی برسات کا موسم آئے تو آپ دیکھیے کہ رات میں اندھیرے میں لائٹ جلائیں تو ایک دم پروانے ٹکرا ٹکرا کر نیچے گرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ جہنم کے کنارے پہنچتے ہی پل پر پونگ رکھتے ہی اپنا اتنا تیز ہوگا جیسے تلوار، تو وہ کاٹ ڈالے گی انہیں، تو وہ کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا، تو نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے خوب خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں اس دن جس دن آپ اس کو پار کر سکیں، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جلدی یا تیز گزرے گا۔ کچھ لوگ پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، آنکھ جھپکی بس اتنا دیر لگے گی، کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلدی سے نیک کام کر لیتے ہوں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح تیز، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح، کچھ بالکل صحیح سالم ٹھیک ٹھاک آخر پہ جا کے اتر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر، یعنی انہیں کانٹے چبھیں گے تاکہ پل عبور کر لیں گے، تاہم وہ پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور سب کے سب جہنم میں ہی جا گریں گے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اللہ اکبر۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयत सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिस से ज़्यादा शानदार है, यानी किसका सोशल सर्कल ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा बेहतरीन है। लोग इस पर बहुत फ़ख्र करते हैं कि वो किस किस को जानते हैं या उन्हें कौन कौन जानता है। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज़्यादा सरो सामान रखती थी और ज़ाहिरी शान और शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। यानी दुनिया में कोई अगर ढेरों माल भी इकट्ठा कर ले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनसे को जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है इसे रहमान ढील दिया करता है। यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिनका इनसे वादा किया गया है, ख्वाह वो अजाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी, तब इन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल ख़राब है और किसका जत्था कमज़ोर। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें राह रास्त में तरक्की अता फरमाता है और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जज़ा और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। तो इसलिए हमें नेकियों का हरीस होना चाहिए। फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयत को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूंगा। क्या इसे गैब का इल्म पता चल गया है या इसने रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कहता है इसे हम लिख लेंगे और इसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने आ जाएगा। याद रखिए, हम जिस जिस चीज़ के भी मालिक हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, कपड़े हैं, घर है, फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, सब पीछे रह जाएगा और अल्लाह ताला के पास हम खाली हाथ होंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अच्छा कर लें। ये चीज़ें हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपना कुछ खुदा बना रखे हैं ताकि वो इनके पुश्तबान हो। कोई पुश्तबान ना होगा, वो सब इनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे इनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि हम इन मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो इन्हें खूब खूब मुखालफत हक पर उकसा रहे हैं? अच्छा, तो अब इन पर नजूल अजाब के लिए बेताब ना हो, हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हुजूर पेश करेंगे। यानी ज़बरदस्त डेलीगेशन की शक्ल में अल्लाह ताला के पास ले जाए जाएंगे, अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम की तरफ हाँक ले जाएंगे। उस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे बजुज इसके कि जिसने रहमान के हुजूर से परवाना हासिल कर लिया हो। वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया, सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग ला घड़े घर लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमान के अंदर जो भी हैं सब इसके हुजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर वो मुहीत है और इसने इनको शुमार कर रखा है। वकुल्लुहुम आती ही यौमल कियामती फरदा, सब क्यामत के रोज अकेले अकेले इसके सामने हाजिर होंगे। कितना डरने की बात है कि हम अकेले होंगे, कोई हमारे पास अजीज दोस्त माँ बाप बहन भाई, जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे और इससे पहले कब्र में भी तो अकेले ही होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यकीनन जो लोग ईमान ले आए और अमले साले कर रहे हैं, कनकरीब रहमान उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। यानी आज दीन पर अमल करने की वजह से अगर कुछ मुश्किलात भी हैं तो कल अल्लाह ताला अच्छा करने वालों के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी ज़बान में इसलिए नाजिल किया कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हर धर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी कौमों को हलाक कर चुके, फिर आज कहीं तुम इनका निशान पाते हो या इनकी भिनक भी कहीं सुनाई देती है? तो सब के सब जमीन के अंदर दबे पड़े हैं, किसी का कुछ पता नहीं कि किसके पास कितनी दौलत थी, कौन किस ओहदे पर था, कौन कितने लाओ लश्कर रखता था। आज सब अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ हैं, हर एक का अंजाम यही है। इसलिए इंसान को जिस चीज़ के उसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला की रज़ा है।